پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین کرکٹ سیریز کا جو آغاز ہونا تھا، نیوزی لینڈ کی ٹیم 10 دن تک پاکستان کے اندر ٹریننگ وغیرہ کرتی رہی، لیکن آخر کار کیا ہوا کہ جس دن ٹاس ہونا تھا، جس دن میچ شروع ہونا تھا، شروعات ہونی تھی، اسی دن میچ ختم کر دیا گیا اور نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس اپنے ملک نیوزی لینڈ روانہ ہو گئی۔ عزیز دوستو، یہ میچ اس کو ختم کروایا گیا، ٹھیک ہے، پاکستان نے اس کو ختم کیا یا نیوزی لینڈ نے اس کو ختم کیا، ٹھیک ہے، یا اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے بہتر اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ایک ٹیم جو 10 دن تک پاکستان کے اندر رہی، پاکستان کے اندر اس نے ٹریننگ وغیرہ کی، اور جس دن میچ شروع ہونے لگا اس دن جن اس نے سیکیورٹی کا ایشو بنایا، ٹھیک ہے، اور سیکیورٹی کے ایشو کو رکھتے ہوئے اس نے جو ہے نا واپسی اختیار کی۔ یہاں پہ دیکھا تو یہ جائے کہ امریکہ کی یہ نیٹو کی فوج پاکستان میں یہاں پر آ کے اسلام آباد میں رہتی ہے، ٹھیک ہے، اس وقت سیکیورٹی کے خدشات ظاہر نہیں ہوتے، اور ایک ٹیم یہاں پر آتی ہے کھیلنے کے لیے تو اس کو سیکیورٹی کے ایشو بنا کے اس کو جو ہے واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، بہت سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال عزیز دوستو، یہ خبریں جب میں نے دیکھی سوشل میڈیا پر تو مجھے ایک بہت حیرانگی ہوئی۔ حیرانگی کیسی ہوئی کہ دیکھیں، نیوزی لینڈ کا دورہ منسوخ ہوا، پاکستان اور نیوزی لینڈ کا دورہ منسوخ ہوا، اور ہوا یہ کہ دورہ منسوخ ہونے کی دیر ہی تھی، پورے سوشل میڈیا کے اوپر یہ باتیں جو ہے نا پھیلنا شروع ہو گئیں کہ پاکستان کی عزت خراب کر کے یہ کی ہوئی، ٹھیک ہے، کرکٹ کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، ہماری عزت خاک میں مل گئی، پاکستان کی عزت خاک میں مل گئی، کھیلنا نہیں تھا، ڈرامے کرنے تھے، ڈرامے بازی کرنی تھی تو ہمیں پہلے سے بتا دیا جاتا، اتنا کچھ کرنے کا کیا ضرورت تھی کہ 10 دن بھی یہاں پر رہے اور اس کے بعد بھی کرکٹ کھیلی نہیں، ہماری تو ناک ہی کٹوا دی، فلانا کر دیا، ٹینگا کر دیا۔ اور جب میں نے سوشل میڈیا فیس بک کھولی تو فیس بک پر بھی بہت سے لوگوں نے جو ہے نا تبصرے کیے، اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہر وہ بندہ ان لوگوں کو بھی میں نے دیکھا کہ جن کے کرکٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ بھی اپنے جو ہے نا خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹویٹر کھولا، ٹویٹر پر لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہماری عزت خاک میں ملا دی، ٹھیک ہے، اور پاکستان کی عزت کا اتنا خیال، اپنی عزت کا اتنا خیال کہ عمران خان صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہے، انہوں نے نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کو کال کر کے یاد دہانی بھی کروائی ہے سیکیورٹی کے متعلق، اور کرکٹ میچ شروع ہونے سے پہلے نیوزی لینڈ کی جو سیکیورٹی ہے، فوج ہے، اس نے یہاں پر آ کے جائزہ بھی لیا، اس نے اوکے بھی کیا کہ بھئی یہاں پر ہاں ہماری ٹیم کھیل سکتی ہے، اوکے، کوئی جو ہے دہشت گردی کا خدشہ وغیرہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بہرحال عزیز دوستو، جب لوگوں نے اتنا اپنے تبصرے وغیرہ کیے فیس بک پر، یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، تو ایک بات جو میرے ذہن میں جو کھٹکی وہ اتنی عجیب بات یہ، دیکھیں اپنی عزت کے اوپر جب بات آئی ہے، ملک پاکستان کی عزت کے اوپر جب بات آئی ہے، اپنی عزت کے اوپر جب بات آئی ہے، تو تمام لوگوں کی زبانوں جو تالے لگے ہوتے ہیں، تالے، وہ تالے کھل گئے اور انہوں نے کھل کے اظہار کیا، ٹھیک ہے، کہ پاکستان کے اندر کرکٹ ہونی چاہیے تھی، نیوزی لینڈ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پورے 10 دن انہوں نے ٹریننگ وغیرہ کی، اور ٹریننگ کرنے کے بعد جب میچ کھیلنے کی باری آئی تو یہ ہوا، فلانا ہوا، نیوزی لینڈ کو آئندہ کے بعد پاکستان میں موقع نہیں دیا جائے گا، فلانا، مطلب کہ لوگوں کے ذہن میں جو باتیں آئی انہوں نے وہ باتیں نکالی۔ عمران خان صاحب نے بھی نیوزی لینڈ کے صدر کو، وزیر اعظم کو کال وغیرہ کی۔ جو بات میرے ذہن کے اندر آئی ہے وہ بڑی عجیب بات تھی، وہ بات یہ کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اتنی زیادہ عوام، پاکستان سے محبت کرنے والی عوام، جنہوں نے اتنے زیادہ اپنے خیالات کے اظہار ظاہر کیے، ان کی زبانوں پہ تالے اس وقت کیوں لگ جاتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت کے شان میں جب گستاخیاں کی جاتی ہیں تو اس وقت ان کی زبانوں پہ تالے کیوں لگ جاتے ہیں؟ دیکھیں اپنی عزت پر جب بات آئی تو کھل کر بات کی، کھل کر بیان دیے، ہر ایک بندے نے، بڑے سے بڑے بندے نے بیان دیے، لیکن جب صحابہ کے شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں تو اس وقت ان کی زبانوں پہ تالے کیوں لگ جاتے ہیں؟ زیادہ عزت پیاری عزت، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے پاکستان کی عزت پر، اپنی عزت پر، پاکستان کی عزت ہماری عزت ہے، پاکستان کی عزت میری عزت ہے، آپ کی عزت ہے،
پاکستان پہ کوئی انگلی اٹھائے گا میں بھی بولوں گا، آپ بھی ظاہر سی باتیں بولیں گے، لیکن عزیز دوستو عزت سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ جب ایمان ہی نہیں ہوگا تو عزت خاک۔ تو عزت پہ جب بات آئی تو سب بولے، لیکن جب ایمان پر جب بات آتی ہے، جب صحابہ کرام کے ایمان پر لوگ بغیرت لوگ ٹھیک ہے گستاخ تبرہ کرتے ہیں، جب صحابہ کرام کو نعوذ باللہ گالیاں نکالتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنی زیادہ عوام جو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے دورے کو منسوخ ہونے پر تبصرہ کرتی رہی ہے، یہ ان کی زبانیں اس ٹائم کیوں بند ہو جاتی ہیں؟ کیا پاکستان سے ہم سے زیادہ اہم صحابہ کرام سے زیادہ اہم پاکستان ہے؟ کیا صحابہ کرام سے زیادہ میری اور آپ کی عزت ہے؟ کہ جب مولویوں نے خالی ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا کہ کوئی بدبخت کل اٹھے گا صحابہ کرام کی گستاخی کرے گا، صحابہ کرام کو برا بھلا کہے گا، تو یہ مولوی کا کام نہیں ہے کہ مولوی لوگوں کو جمع کرے گا، جلسے جلوس نکالے گا، مولوی ممبر پہ بیٹھے گا اور شان صحابہ پر بات کرے گا، تبصرہ کرے گا، اور باقی لوگ خالی بس بت بن کے جو ہے بیٹھ کے سنتے رہیں گے۔ یہ آپ کا بھی کام ہے۔ میں نے اور آپ نے جو آج کلمہ پڑھا ہے، یہ کلمہ کس کی بدولت پڑھا ہے؟ کس کی محنت یہ کس کی محنت ہے، پھل ہے؟ صحابہ کرام نے اس دن 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے قربانیاں دی تھیں، ان قربانیوں کی وجہ سے آج یہ کلمہ میں نے اور آپ نے پڑھا، یہ کلمہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو پہلے زمانے میں جب صحابہ کلمہ پڑھا کرتے تھے وہ تو اپنا ایمان چھپایا کرتے تھے، ایمان لے کے آنے کے بعد اپنا ایمان نمازیں چھپ چھپ کر پڑھا کرتے تھے، کلمہ پڑھ لیتے تھے تو کفار ان کے اوپر ظلم کی انتہا کر دیتے تھے۔ اور آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں ماں کی گود میں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ تو عزیز دوستو عزت ٹھیک ہے، ہر بندے کو چاہیے کہ اس کی جب عزت پہ بات آئے وہ جو کچھ کر سکتا ہے کرے، لیکن عزت سے بھی ایک چیز بڑی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ ایمان ٹھیک ہے، صحابہ کرام کے مقام پر جب کوئی بات وغیرہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو جب کوئی غلط کہتا ہے، کوئی تبرہ بازی کرتا ہے، تو یہ میرا اور آپ کا کام ہے، ہر کلمہ گو انسان کا کام ہے کہ وہ اپنی زبان سے اس بدبخت کو جو ہے باتیں اس کے متعلق کوئی بات وغیرہ کرے، اس کے خلاف ایکشن وغیرہ لے۔ ٹھیک ہے، دنیا کے ہر معاملات ہر کام کے اندر ہم گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک یہی وہ کام ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کوئی گستاخی کرتا ہے، یا نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت کے مقام، ان کے مرتبے، ان کی شان، ان کی عظمت پر جب ان کے خلاف کوئی بات وغیرہ کرتا ہے، تب ہماری زبانوں پر تالے کیوں لگ جاتے ہیں؟ یہ بات آپ سوچئے گا یہ بات ہم کتنے عرصے سے یہ جو ہے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حکومت کو یہ باتیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ صحابہ کرام کے گستاخوں کو فی الفور گرفتار کریں، ان کو سزا دیں۔ کسی ایک کافر کو، کسی ایک گستاخ کو جب آپ سزا دیں گے پکڑ کے، تو اگلے دن کوئی ایسا بدبخت اٹھ کے جو ہے گستاخی نہیں کرے گا۔ آپ ایکشن تو لیں، آپ ایکشن ہی لے رہے۔ اب مجھے یہاں پہ ایک یہ بات بتائیں، دیکھیں جیسے یہ دورہ منسوخ ہوا نیوزی لینڈ اور پاکستان کو، تو عمران خان نے فوراً فون کیا کس کو؟ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کو، فوراً ایکشن لیا، فوراً بتایا، یاد دہانی کروائی کہ بھائی یہاں پہ کوئی دہشت گردی کا ایشو نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جو ہوا، میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عمران خان نے کال کی، ٹھیک ہے، لیکن ہم اتنے عرصے سے اپنے جلسے جلوسوں کے اندر جو ہے نا یہ بات کرتے ہیں، حکومت کا نام لے کر حکومت کے اداروں کو بتاتے ہیں کہ بھئی آپ صحابہ کے گستاخوں کو کیا کریں؟ گرفتار کر کے کڑی سے کڑی جو ہے سزا ان کو دیں کہ آئندہ کے بعد کوئی ایسا گستاخ نہ اٹھ سکے۔ لیکن ہماری کوئی بات ہی نہیں مانتا، وہاں سے ڈالر مل رہے ہیں، ڈالر، یہ ڈالر کا کمال ہے۔ اسی وجہ سے ڈالر نے جو ہے ہمارے حکمرانوں کی زبانوں پہ تالے لگائے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے۔ ایمان کلمہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بس وہ یہ سمجھتے کہ بھئی ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم پکے جنتی ہیں۔ نماز کا کبھی توفیق مل گئی تو نماز پڑھ لی، پیسے آ رہے ہیں باہر کے ممالک سے، پیسے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بس نظام ہمارا چل رہا ہے۔ تو عزیز دوستو یہاں میں آپ حضرات کو صرف آخر میں ایک یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عزت پہ جب بات آئے،
ہماری عزت، پاکستان کی عزت ہماری عزت ہے. ہماری عزت پہ جب بات آئے تو کھل کر بات وغیرہ کرے، کھل کر ایکشن لیں. میں اس بات پہ منع نہیں کر رہا، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن عزت سے بڑی چیز جو ہے وہ ایمان ہے. ٹھیک ہے. اور جب کوئی گستاخ صحابہ کرام کے متعلق، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی وغیرہ کرتا ہے، تب بھی آپ اپنی زبانوں پر تالے وغیرہ نہ لگایا کریں، تب بھی کچھ الفاظ بولا کریں، کچھ ایکشن لیا کریں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.